چاہے کہ رب کے دربار میں، رب ذوالجلال کے دربار میں ویلیو بنے، اللہ نے قرآن کے اندر اسلوب دیا۔ یہود و نصارہ کو کہا لستم علی شیء، تم کچھ نہیں۔ اگر اس آیت کریمہ کا ہم شان نزول دیکھیں تو بات مزید روز روشن کی طرح واضح ہوگی۔ جامع قرآن کے اندر یہ شان نزول اس کا بیان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم بیٹھے تھے تو کچھ یہودیوں کا وفد آ گیا، کچھ لوگ آ گئے، آپ کے حضور سے اس بارے میں کلام کرنے لگے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ تم کس چیز کو مانتے ہو، تمہارا ایمان کس پہ ہے، کیا پڑھتے ہو تم، کس چیز کو تم سہارا لے کے میرے سامنے آج دلائل دے رہے ہو، کس چیز پہ تمہارا ایمان ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نؤمن بہا ولا نؤمن بما عداہا، ہم صرف توریت مانتے ہیں۔ عیسائی کہنے لگے ہم صرف انجیل مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں مانتے۔ جس وقت انہوں نے یہ کہا کہ توریت مانتے ہیں، انجیل مانتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی، محبوب ان کتابیوں سے کہہ دو قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء، تم کسی چیز پر نہیں ہو، نہ تم توریت والے ہو نہ تم انجیل والے ہو۔ تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم توریت مانتے ہیں، انجیل مانتے ہیں، اس دعوے میں بھی تم جھوٹے ہو۔ آج اگر تم توریت مانتے ہوتے تو توریت بھی تمہیں رستہ بتا رہی ہے کہ جب وہ آخری نبی آ جائے پھر ہمیں نہیں پڑھنا، پھر ان پہ جو کتاب آئے گی اسے ماننا ہے۔ سبحان اللہ۔ توریت اگر تم مانتے ہوتے تو توریت بھی تمہیں رسول اللہ کی تحریر تک لے آتی، انجیل مانتے ہوتے یہ بھی تمہیں بارگاہ رسالت کا رستہ ضرور بتاتی۔ اللہ فرماتا ہے لستم علی شیء، تمہارا یہ دعوت جھوٹا ہے، نہ تم توریت والے ہو نہ تم انجیل والے ہو۔ اگر تمہارا ان پر ایمان ہوتا، یہ کتابیں پڑھ لیتے تو ان میں بھی یہ گواہیاں موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ بھی کہہ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں ہماری نبوت عارضی ہے، قیامت تک جس کی نبوت کا جھنڈا لہرانا ہے وہ ہے جس کو اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنایا ہے۔ ہمیں بھی نبوت ملی ہے، اس نبی کے صدقے ملی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے یہود و نصارہ، اگر تمہارا ایمان توریت پہ ہوتا، انجیل پہ ہوتا تو یقیناً تمہارا ایمان قرآن پہ بھی ہوتا، یقیناً تم پھر قرآن مان لیتے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں ایسا بندہ کہ جس کا پہلے توریت پر ایمان تھا یا انجیل پہ ایمان تھا، پھر جب میرے محبوب نے اعلان نبوت فرمایا اور اپنی غلاموں کو قرآن دیا، اس نے وہ دین چھوڑ کے نبی کا دین اختیار کیا۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں ایسے بندے کو اللہ ڈبل ایمان کا ثواب عطا فرماتا ہے، ڈبل ایمان کا، یعنی اس کا ایمان سنگل نہیں۔ ہمارا اس لحاظ سے ایمان سنگل ہے کہ ہم نے آنکھ کھولی تو کسی اور شریعت پر نہیں، ہم دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھے۔ ایسا بندہ کہ جس کا ایمان پہلے حضرت موسیٰ پہ یا حضرت عیسیٰ پہ تھا، جب رسول اللہ نے اعلان نبوت فرمایا تو پھر اس نے محبوب پر بھی اسلام قبول کیا۔ تو میرے آقا فرماتے ایسے بندے کو اللہ ڈبل ایمان کا ثواب دیتا ہے۔ فرمایا آمن بنبیہ وآمن بمحمد، ڈبل ایمان کا ثواب اس لیے کہ ایک اس نے اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لایا۔ ایسے بندے کے لیے ڈبل ایمان ہے۔ اور اگر وہ بندہ جس کا توریت پر تو ایمان ہے، انجیل پر تو ایمان کا دعویٰ ہے، لیکن رسول اللہ کو نہیں مانتا، تو فرمایا ایسا بندہ سنگل کافر نہیں، ڈبل کافر ہے۔ اس لیے کہ اس کا یہ دعویٰ کہ میں توریت ماننے والا ہوں، انجیل ماننے والا ہوں، یہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے۔ نہ اس کا توریت پر ایمان، نہ انجیل پر ایمان، اور نہ پھر اس کا قرآن پر ایمان۔ ایسا بندہ ڈبل کافر ہے۔
کہ جو اپنے آپ کو اہل کتاب کہے اور کتاب کے احکامات بھی نہ مانے، اگر مان جائے تو اس کا قرآن پر بھی ایمان ہو جائے گا، اور اگر کتاب پر ایمان لا کر قرآن نہیں مان رہا تو فرمایا کہ ایسا بندہ ڈبل کافر کہلائے گا۔ اور اس کی دلیل حدیث کے اندر موجود ہے، جب حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے شہید ہوئے کسی جنگ کے اندر، تو وہ آ گئی حضور کی بارگاہ میں، اور آ کے جس وقت اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو میرے محبوب نے فرمایا کہ تمہارا جو بیٹا ہے ابنو کی لہو اجر شہیدین، تمہارے بیٹے کو اللہ نے 2 شہیدوں کا ثواب دیا، 2 شہیدوں کا ثواب اللہ نے تمہارے بیٹے کو دیا۔ اب سوال کر دیا کہ محبوب جا کے میرا تو ایمان ہے، ثواب جو آپ بیان کر رہے وہی ہے، لیکن جب میں جا کے اپنے محلے میں بیان کروں گی تو مجھ سے میرے محلے والی دلیل پوچھیں گی 2 شہیدوں کا ثواب کیسے مل گیا؟ تو محبوب کرم کرو آپ خود ہی بیان کر دو کہ میرے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب کس طرح ملا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہارا بیٹا لڑتا مکہ کے مشرکوں سے، لڑتے ہوئے شہید ہوتا، پھر تو 1 شہید کا ثواب ملتا۔ تمہارا بیٹا جا کے لڑا ہے اہل کتاب سے، چونکہ اہل کتاب ڈبل کافر ہے کہ نہ ان کا اپنی کتاب پہ عمل ہے نہ ان کا قرآن کو مانتے ہیں، وہ ڈبل کافروں سے جا کے لڑا، ان کو تیر یہود نے بھی مارے، تمہارے بیٹے کو تیر نصارہ نے بھی مارے، اس لیے دونوں کے مارنے کی وجہ سے وہ شہید ہوا ہے۔ اللہ نے تمہارے بیٹے کو 2 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیا ہے، سبحان اللہ۔ اس بنیاد پر یعنی فرمایا کہ اگر ان کا ایمان توریت پہ ہوتا، انجیل پہ ہوتا تو پھر یقیناً ان کا ایمان آج قرآن پہ بھی ہوتا۔ لہذا اس لیے اللہ فرماتا ہے لستم علی شیء، کہ تم کسی چیز پر نہیں ہو، نہ تمہارا ایمان قرآن پہ ہے نہ تمہارا اپنی کتابوں پہ ہے۔ اب بات دور نکل گئی۔